8 बजे जब मैं आई और अभी तक रोज़े की हालत में आप लोग यहाँ खड़े होते हैं, आप लोगों को भी खराज तहसीन तमाम रिपोर्टर्स और कैमरामैन यहाँ जो मौजूद हैं। और फिर एक और बात पे भी खराज तहसीन कि सुबह दोपहर शाम इतना झूठ जो मुल्क के मुसल्लत करदा वज़ीर आज़म से लेकर नीचे उनकी कराए के तर्जुमानों तक सिर्फ झूठ बोला जाता है जिसको आप लोग सुनते हैं। अभी इमरान साहब लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम, मैंने पहले भी वाज़िया तौर पर ये बताया था और पाकिस्तान की आवाम जो फॉर्म फिल कर रही है, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते कि ये वो 50 लाख घर जिसका वादा इमरान खान साहब ने किया था, ये वो 50 लाख घर नहीं हैं। ये कर्ज़ा लेकर बैंकों से आपके अपने पैसे, आपके गरीब अवाम के अपने पैसों से आप कर्ज़े से ये घर ले रहे हैं। और जिसमें अगर किसी की सहूलत कारी की गई है हुकूमत की तरफ से, तो वो कंस्ट्रक्शन माफिया की सहूलत कारी की गई है, एमनेस्टी दी गई है उन तमाम ब्लैक मनी माफियाज को कि कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाएं तो आपसे आपकी चोरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन उसी कंस्ट्रक्शन के ज़रिए आपने बैंकों से कर्ज़ा लेकर पैसे लेकर आपने ये घर लेने हैं। तो ये इमरान साहब के उन 50 लाख घरों की गिनती ख़त्म नहीं होगी जो अभी तक एक घर पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिला। वहाँ तकरीर फरमा रहे थे, रोज़ पाकिस्तान की आवाम एक ऐसे बयान के इंतज़ार में होती है जिससे इमरान साहब की ज़हनी कैफियत की अक्कासी होती है। और आज भी एक बयान दिया कि ताकतवर को एहतसाब के और कानून के नीचे आना चाहिए। इमरान साहब जब ताकतवर की सहूलत कारी मुल्क का मुसल्लत वज़ीर आज़म करेगा, उनके दाएं बाएं बैठा वो माफिया और कार्टल्स करेंगे, तो मुल्क के अंदर ताकतवर आपके मुताबिक कानून के नीचे नहीं आएगा। जो चीनी माफिया आपका एटीएम होगा, जब चीनी माफिया आपके दाएं और बाएं बैठकर आपसे वो फैसला करवाएगा जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम 52 रुपये किलो चीनी नहीं बल्कि 120 रुपये किलो चीनी ख़रीद रही है। ये वो ताकतवर माफिया है जिसकी वजह से आपने वो दस्तखत किए और उन दस्तखत की वजह से चीनी 52 रुपये से 120 रुपये किलो आई। इमरान साहब के दस्तखत से चीनी महंगी हुई, इमरान खान के दस्तखत से चीनी माफिया अमीर हुआ, इमरान खान के दस्तखत से एटीएम्स भरे गए, इमरान खान के दस्तखत से चीनी एक्सपोर्ट की गई जब मुल्क के अंदर चीनी महंगी हो रही थी और चीनी जो है वो किल्लत थी उसकी। इमरान साहब के दस्तखत से वही चीनी जो एक्सपोर्ट की गई वो चीनी माफिया ने गोदामों में भरी और एक्सपोर्ट भी नहीं हुई, और उसी चीनी माफिया को इमरान साहब के दस्तखत की वजह से इंपोर्ट किया गया। तो आप वो ताकतवर माफिया के सहूलतकार हैं जिसको कानून के नीचे लाने की आप हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि उन्हीं ताकतवर माफिया से आपके एटीएम्स भरते हैं, आपके घर का खर्चा चलता है, आपके बावर्ची खाने का खर्चा चलता है। दूसरी बात, अभी कह रहे थे मौसूफ कि ये चाहते हैं, ये जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिन्होंने डाका डाला है, जिन्होंने चोरी की है, कह रहे थे वो चाहते हैं कि हमें कानून के नीचे ना लाया जाए। वो चाहते हैं कि जेलों में हमें आम आदमियों की तरह नहीं बल्कि ख़ास आदमियों की तरह रखा जाए। गालिबन उनका इशारा हमेशा की तरह, क्योंकि अपना जवाब तो है नहीं, हमेशा की तरह अपोजिशन पे था, तो उस पे मैं इमरान साहब को जवाब देना चाहती हूँ कि सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा, सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा। जिस कमरे में मरियम नवाज़ को रखा वहाँ बाथरूम और कमरा एक था, बाथरूम के आगे नमाज पढ़ती थी मरियम नवाज़। जहाँ राना सनाउल्लाह को रखा वो बैठ कर सोते थे, वो सज़ाए मौत की चक्की थी। जहाँ शाहिद खकान अब्बासी को रखा, उस चक्की में वो लेट नहीं सकते थे क्योंकि उनका कद उस चक्की से लंबा था, वो सज़ाए मौत की चक्की थी। एहसन इकबाल को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, सलमान रफ़ीक, साद रफ़ीक, हनीफ अब्बासी को सज़ाए मौत की चक्की में रखा।
میری بات سنیں. اگر آپ کی ذہنی اور دلی تسکین اگر سزائے موت کی چکی میں، اور نواز شریف شہباز شریف کو یہ عمران صاحب پوچھتا یہ نہیں ہے کہ آج کتنے کی چینی مل رہی ہے، کتنے کا آٹا مل رہا ہے، وہ پوچھتے ہیں آج کیا کھایا ہے. نواز شریف نے، شہباز شریف نے جب جیل میں تھے، جب جیل میں ہے، حمزہ شہباز کو 2 سال جیل میں رکھا. اور اگر آپ کی ذہنی تسکین نہیں ہوئی، ابھی اگر آپ کو دل میں ٹھنڈک نہیں پہنچی، تو آپ ایک کام کریں، بنی گالا میں کوٹ لکھپت کی برانچ کھولیں، بنی گالا میں ایک ہڈیالہ کی برانچ کھولیں، اور بنی گالا میں کیمپ جیل کی برانچ کھولیں، اور رکھیں جیسے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تڑیاں اور یہ جھوٹ، آپ نے تمام سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکی میں رکھا. ایک باپ کو کے سامنے اس کی بیٹی کو اریسٹ کروایا، ایک باپ کو جیل میں رکھا اور دوسرے سیل میں اس کی بیٹی کو رکھا. اس لیے یہ بھاشن نہ دیں. نہ آپ، جب مریم نواز کے پاس وہ درخواست آئی کہ آپ ٹیکس دیتی ہیں، آپ بی اے پاس ہیں، تو آپ بی کلاس کے لیے سائن کریں، اس نے وہ جو درخواست تھی وہ ان کے منہ پہ ماری کہ میں یہ درخواست نہیں لوں گی. اس لیے یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ نے سیاسی مخالفین کی آواز بندی کے لیے، کیونکہ آپ نالائق تھے، کیونکہ آپ چور تھے، کیونکہ آپ نااہل تھے، اور آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے. آپ نے تمام کمپٹنٹ لوگوں کو، جنہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے، جنہوں نے عوام کو مہنگائی کم کر کے تمام اشیاء جو تھیں وہ سستی کی، آپ کو معلوم تھا کہ آپ نااہل ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ آپ ڈاکو ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے چوری کرنی ہے، آپ اس پلان سے آئے تھے، اس مافیا اور کارٹل کو اپنے ساتھ لے کر، اس لیے آپ نے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. میرا پھر پیغام ہے آپ کو کہ آپ بنی گالا میں کوٹ لکھپت، کیمپ جیل اور ہڈیالہ جیل کی ایک برانچ کھولیں. اور اگر آپ کی ابھی بھی تسکین نہیں ہوئی، اگر آپ کو ابھی بھی ذہنی سکون نہیں ملا، تو آپ رکھ لیں دوبارہ سب کو. لیکن ایک بات یاد رکھیں، منی لانڈرنگ آپ نے کی 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے ذریعے. آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری آپ نے کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے ثبوت موجود ہیں. اور آپ نے کہا آج وسائل کم ہونے سے عوام غریب نہیں ہوتی. عمران صاحب، واقعی وسائل کم ہونے سے عوام غریب نہیں ہوتی، لیکن ایک چور وزیر اعظم کے مسلط ہونے سے عوام ضرور غریب ہوتی ہے. کیونکہ آٹا جب 35 روپے سے 90 روپے اور 100 روپے کلو ملتا ہے تو عوام غریب ہوتی ہے. اگر چینی 52 روپے کلو سے جو 5 سال نواز شریف نے رکھی، اگر 52 روپے کلو چینی سے 120 روپے کلو چینی ہوتی ہے تو عوام غریب ہوتی ہے. جب آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہوتی ہے عوام کی، جب مافیا اور کارٹلز کی جیبیں بھری جاتی ہیں، تب عوام غریب ہوتی ہے. اور جس وقت ایک چور کو، ووٹ چور کو مسلط کیا جاتا ہے، جب ترقی کی شرح منفی 0.4 ہوتی ہے، جب مہنگائی کی شرح 16% ہوتی ہے، جب 14,000 ارب کا قرضہ 2.5 سال میں لیا جاتا ہے، تب عوام مقروض اور غریب ہوتی ہے. اس لیے یہ بھاشن اور یہ روز کھڑے ہو کر جو تقریریں کرتے ہیں نا، یہ عوام آپ کی اصلیت بھی جان چکی ہے. اگر کسی نے اس ملک میں وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط ہو کر مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹ سے، یہ وہی شخص تھا جو ہنڈی کے ذریعے پیسے منگانے کی کال دی. جس طرح بھی عظمہ کہہ رہی تھی معافی مانگنی چاہیے، تو صرف آج اس شخص کو مانگنی چاہیے. اور جس نے اگر منی لانڈرنگ کی ہے، عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے، جس نے عوام کو غریب کیا ہے، جس نے عوام کو بے روزگار کیا ہے، جس نے عوام کو 14,000 ارب کا مقروض کیا ہے، جس نے کشمیر کا سودا کیا ہے، وہ صرف ایک شخص ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے. روز کھڑے ہو کر بھاشن نہ دیں. اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے ہم نے، مسلم لیگ نون آج سر اٹھا کر کہہ سکتی ہے، ہم وہ واحد جماعت ہیں پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ میں، جس میں ملک کے وزیر اعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ کریں. جب ان کی درخواست کو فریولس کہہ کے ڈسٹ بن میں پھینکا گیا تھا، اس وقت نواز شریف تھا وزیر اعظم ملک کا، عمران خان نہیں تھا جو الیکشن کمیشن سے مفرور ہے، جو عدالتوں سے مفرور ہے، جو دہشت گردی کی عدالت سے مفرور ہے. معافی مانگیں،
معافی مانگے. آپ کو کیا پتہ احتساب کیا ہوتا ہے؟ 8 سال سے KPK میں احتساب کمیشن بند ہے, اس کو تالا لگا ہوا ہے, اور جتنے طاقتور اس وقت مافیاز اور کارٹلز ہیں آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم چاہے نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, مسلم لیگ نون کی قیادت ہو اور کارکن ہو, وہ اوپر سے لے کر نیچے تک تمام ٹرائلز بھگت چکے ہیں. اور تمغے ہیں ہمارے لیے ہائی کورٹس کے فیصلے, تمغے ہیں ہمارے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے, جہاں آپ پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں. جب شہباز شریف کی بیل کے اوپر آپ نے چیلنج کیا تھا فیصلہ سپریم کورٹ میں, کدھر گئے تھے کرپشن کے ثبوت, کدھر گئے تھے منی لانڈرنگ کے ثبوت, کدھر گئے تھے چوری کے ثبوت؟ کوئی چوری کا ثبوت نہیں, کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہیں, کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں. لیکن جہاں ثبوت ہے وہاں مفرور ہے آٹا چینی چور, وہاں مفرور ہے بجلی گیس چور, وہاں مفرور ہے عوام کا دوائی چور, وہاں مفرور ہے کشمیر کا چور. اس لیے یہ باتیں اپنے پاس رکھیں. ہم وہ تمام ٹرائل بھگت چکے ہیں, سزائے موت کی چکیاں بھگت چکے ہیں, اب باری آپ کی ہے. اس لیے بات اب جہانگیر ترین سے شروع ہوگی, بات اب عمران خان سے شروع ہوگی, بات اب خسرو بختیار سے شروع ہوگی, بات اب آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جس کے دستخط سے آج پنجاب کی عوام چینی 120, 125, 130 روپے, اور جہاں 125 اور 20 روپے کلو مل رہی ہے وہاں چینی ہی نہیں ہے. وہاں قطاریں ہیں آج بہنوں کی, وہاں قطاریں ہیں آج بزرگوں کی, وہاں قطاریں ہیں آج بیٹیوں کی, جو شناختی کارڈ لے کر 1 کلو چینی 125 روپے کلو خریدنے کے لیے لائن میں کھڑی ہے, اور چینی کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ کو آپ کے دستخطوں کا جواب دینا پڑے گا. جو فیصلے ہیں آپ کے, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا چینی 52 روپے تھی, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا آٹا 35 روپے تھا, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا ملک کی ترقی کی شرح 5.8% تھی, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو نوجوان کے لیے سی پیک آتا تھا, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو کشمیر کا تحفظ ہوتا تھا, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو ملک ایٹمی قوت بنتا تھا, جب نواز شریف فیصلے کرتا تھا تو گیس سستی تھی, بجلی سستی تھی, دوائی مفت تھی. شہباز شریف نے پنجاب میں دوائی مفت کی, انہوں نے آ کے تمام دوائیوں کو دوبارہ 500% مہنگا کیا. اس لیے نواز شریف کے فیصلے کو اگر آپ نے کرنا ہے, نواز شریف جیسا ملک کو ریلیف دینا ہے, نواز شریف جیسی ملک کو ترقی دینی ہے, تو عوام کا ووٹ لے کر آؤ. RTS کو بٹھا کر آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ تقریریں کرنا بند کرو, کیونکہ اب تقریروں کا نہیں, اب جواب دینے کا وقت آ چکا ہے, اور وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. تھینک یو جی, تھینک یو. ہیلو, ہماری گاڑی ادھر ہے.